الذين هم من التربة والبدش ويعتم طلاق في ولا يحل لهن يسمحن خلق لحن يقولون بلا ولا وعولة ولا حق من ذلك من الإسلام. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہم جو نفلی نماز سمجھی جاتی ہے وہ ہے نماز تراویح یا پھر اسے قیام اللیل کی ایک شکل بھی کہتے ہیں، جس کو لے کر کوئی ایک مسلک بھی دوسرے سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ ایک کے مطابق یہ نفلی عبادت ہے جو کہ اس کو پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں، یہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی سنت۔ دوسرے فرقے کے مطابق ان کی تعداد 8 ہے تو تیسرے کے مطابق ان کی رکعات 20 ہوتی ہیں، اور چوتھے کے مطابق اس کو ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ پڑھنا افضل ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ واقعی نفلی عبادت ہے، جس کو پڑھا جائے تو ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ اس کو پڑھنا ثواب ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل یا پھر تراویح کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پر یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ نہ پڑھنے والا گناہ گار ہو، اور نہ کوئی رکعات کی پابندی ہے۔ 20 کیا، آپ تو اس کو 50 بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم چاہیں تو 2 4 جتنی آپ پڑھنا چاہیں، آپ کی حیثیت تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے دین کا حصہ مت بنائیں کہ اس کے بغیر روزہ ہی کاؤنٹ نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر یہ مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 راتوں تک تراویح کی باجماعت نماز ادا کی، لیکن چوتھی رات خود باہر نہیں آئے تاکہ یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، اور اس کے بعد صحابہ کرام الگ الگ خود سے یا پھر چھوٹے گروپوں کے اندر یہ نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر بھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت ابی بن کعب کی امامت کے اندر لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے اکٹھا کیا، لیکن یاد رہے کہ یہ 20 رکعت اللہ اور رسول کا حکم نہیں تھا، بس لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے حضرت عمر کی ذاتی رائے تھی، جو کہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہ عمل اسی طرح سے جاری رہا، اسی لیے آپ کی جتنی ہمت اور سکت ہو اتنا ہی پڑھنا ثواب ہے، چاہے 8 ہو 11 ہو 20 یا پھر 50، کیونکہ عبادت مشقت کا نام نہیں ہے۔ لیکن جب کچھ عالم دین اپنی کم علمی یا پھر جہالت کے اندر اس کو مشقت بنا کر اور فرض کا درجہ دے کر ان کی فکس تعداد بنا کر امت کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اس کو عبادت کی بجائے ایک فارمیلٹی سمجھ کر اس نماز کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کب یہ فارمیلٹی ختم ہو اور وہ جلدی سے گھر جا کر سو سکیں، جیسا کہ آپ ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں بلکہ اس کا مذاق ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ نماز نہ ہی پڑھیں، کم از کم اس کا مذاق تو نہ بنائیں۔ جب بھی دین کے اندر اس طرح کی بدعات کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ امام کو بھی M&M بنا دیتا ہے۔ اچھا بھلا امام JF تھنڈر کی سپیڈ سے تراویح پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جلدی سے اس سب کو ختم کر کے سونے چلا جائے۔ فراری نہیں قاری صاحب، ذرا دھیان کرنا کہ کہیں پھٹ نہ جانا اتنی سپیڈ میں، خطرناک لوگ ہیں۔ کم پڑھ لو لیکن سکون سے ٹھہر کر، کیونکہ ایک تو ہمارے لوگوں کو عربی کی ویسے سمجھ نہیں آتی، اور اوپر سے یہ اوور سپیڈنگ، پتہ نہیں آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت مذہبی جہالت کا فائدہ اٹھانے سے بڑا پروفیٹیبل کوئی کام نہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی دکان وہاں پر کھولنی ہے جہاں پر آس پاس جہالت بھری ہو، اور کچھ ایسا کرتب کر کے دکھانا ہے جو کہ اس سے پہلے کسی اور نے نہ کیا ہو۔ میں گالی نہیں دے سکتا، نہیں گالی نہیں دینا، فیملی دیکھتی ہے، ورنہ میں ایسے گالی دوں، ایسے گالی دوں نا زندگی بھر یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر آج کل یہ کرتب ٹرینڈنگ کے اندر ہے کہ پیر صاحب کی دکان ایک مخصوص ٹائمنگ کے اندر جب کھولی جاتی ہے تو اس کا دروازہ مرد و عورت کے لیے اس طرح سے کھولا جاتا ہے کہ پیر صاحب کا دیدار کر لیں،
اور یہ دیدار کا کرتب مفت میں نہیں ہوتا بلکہ ان سے ٹکٹ چندے کی صورت میں وصول کی جاتی ہے۔ مذاق بنا کر رکھ دیا ان لوگوں نے دین کا۔ امیجن کریں کہ رسول اللہ کے دور کے اندر کوئی شخص ایسا کرتب دین کے نام پر کرتا تو اس کا کیا انجام ہوتا۔ دراصل یہ پیر صاحب بہت سیانے ہیں جو کہ لوگوں کی ایک نفسیاتی کنڈیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں فیئر آف مسنگ، یعنی کسی چیز کے چھوٹ جانے یا محروم رہ جانے کا خوف۔ خاص طور پر جب دوسروں کو ایک چیز کا فائدہ اٹھاتا دیکھ کر انسان کو یہ فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں وہ اس سے پیچھے نہ رہ جائے۔ جب یہ سامنے بیٹھے لوگ اپنی برکتیں حاصل کرنے کی سٹوریز اور پیر صاحب کی کرامتیں باقی لوگوں کو سناتے ہوں گے تو یہ فیئر باقی لوگوں کو بھی یہاں پر گھیر لاتا ہوگا۔ کھل جا سم چلیں پھر بھی شکر ہے کہ ہمارے ہاں کم از کم کانٹا بابا جیسی دکانیں تو موجود نہیں ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ یہ ہے کانٹا بابا جو کہ پریاگ راج میں اس میں براجمان ہے۔ سوری، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حلال بابے ہماری طرف بھی پہنچ گئے ہیں۔ اور سچ بتاؤں تو مجھے اس معاملے کے اندر سعودی عربیہ بہت پسند ہے کیونکہ یہ سب حرکتیں وہاں پر یہ کرنا تو دور کی بات، سوچ کر کسی سے ذرا ڈسکس بھی کر کے دیکھیں۔ سعودی حکومت کھوپڑی کا یہ حال کرے گی، پر افسوس کہ ہمارے ہاں ان نمونوں کا بوفے لگا ہوا ہے، روز نیا مسخرہ سامنے آتا ہے۔ ہندوؤں نے تو ہم سے امپریس ہو کر ہمارے کوئی مذہبی رسومات کو نہیں اپنایا، پر ہمارے انت بختوں نے ان کی کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے کیونکہ بھائی یہ دھندا ہے اور امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ ٹھنڈیاں ہوائیاں آئیاں کہ نہیں، ٹھنڈیاں ہوا آئیاں کہ سنا ہے میں نے کہ انمول دولت بانٹتے ہو تم۔ یہ دادی اماں جان کی چکی ہے، یہاں پر 7 راؤنڈ لگانے سے اپنے اوپر اپنے شریر میں جتنی بھی جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، تو دادی اماں جان کے چکی پر ہاتھ لگانے سے جتنی بھی پریشانی ہوتی ہے اور 7 راؤنڈ لگانے سے وہ ساری پریشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ چمن پہ لعنت۔ جس میں قصور ان لوگوں سے زیادہ ان کے پاس جانے والی اس عوام کا ہے۔ لہٰذا جب یہ لوگ قبروں پر جا کر یہ دعا کریں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں اور مانگے تو اے قبر والے آپ کے علاوہ کس سے مانگے، تو ان لوگوں کو آپ یہ اللہ کا حکم پڑھ کر سنا دیں کہ اللہ پاک سورہ زمر کے اندر فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور اے نبی یہ تم کو ان لوگوں سے جو کہ اللہ کے سوا ہیں ان سے ڈراتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے وہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ ہم مانگے تو کس سے مانگے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم پکارے تو کسے پکارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اور ہاں جاتے جاتے سبھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لال بٹن ہوگی یوٹیوب پر، آپ موبائل نکال لیجئے اپنے لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔